أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم منبر پر تشریف فرما مداحین مصطفیٰ عمائدین نقیب اجلاس حضرت مولانا سلیم رضوی صاحب مدد اللہ النورانی، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں درود و سلام پڑھا ہوں سب مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جناب رمضان صاحب کی دختر نیک اختر کہ نکاح کے اس پاکیزہ بزم سے پہلے یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی ہے۔ اللہ رب العزت اس بچی کے نکاح کو بابرکت فرمائے، شادی خانہ آبادی ہو، نیک صالح اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، اور ان کی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مطابق اور سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی سیرت کے مطابق گزرے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ نکاح سے پہلے یہ میلاد کی محفل، یہ کبھی ایک وقت تھا کہ جب مسلمان میلاد کو لازم سمجھتا تھا، لیکن اب کچھ مسلمان رہ گئے ہیں جو خوشی کے موقع پر اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جتنی خوشیاں ہمیں ملی ہے یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، اور شب اسرا کے دولہا کے صدقے ہی آج بھی جتنے دولہا بنتے ہیں وہ انہی کا فیض پاتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری کم قسمتی، کم نصیبی کہہ لیں کہ ہم نے میلاد کے اس چلن کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ کرے کہ آج کے اس پروگرام کو، آج کی اس میلاد مصطفیٰ کی محفل کو ہر کوئی اپنے لیے مشعل راہ بنائے، اور جہاں کہیں بھی کسی کے بھی گھر میں چاہے وہ خوشی ہو یا غمی ہو، وہ کبھی آقا کے ذکر کو فراموش نہ کرے۔ ایک میسج اس مختصر سے وقت میں مجھے آپ کو دینا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پہ جہاں بہت ساری رسومات ادا کی جاتی ہے، وہاں ایک رسم بہت اہم سمجھی جاتی ہے، وہ یہ کہ دلہن جب دولہے کے گھر جاتی ہے تو قرآن پاک اس کو ساتھ میں دیا جاتا ہے، اور اتنا اس کا اہتمام ہے کہ اگر دلہن قرآن پاک ساتھ لے جانا بھول جائے تو پھر سسرال میں نام بھی رکھا جاتا ہے، کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اس نے اپنے ساتھ قرآن لایا ہی نہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی اس بات پر کسی نے توجہ دی ہے کہ وہ جو دلہن قرآن لے کر آ رہی ہے وہ قرآن پڑھنا بھی جانتی ہے یا نہیں؟ یا جس دولہے کے پاس وہ دلہن بن کر جا رہی ہے وہ دولہا بھی قرآن جانتا ہے؟ کیا ان کے گھر میں بھی قرآن پاک کی تعلیم ہے؟
نکاح سنت ہے، لیکن قرآن پڑھنا تجوید کے ساتھ کہ نماز صحیح ہو یہ فرض ہے۔ ہمارے قائد داعیہ کبیر اکثر فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے دارالعلوم قائم کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے مکاتب جہاں قرآن درست پڑھا جائے یہ قائم کرنا فرض عین ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ دولہے کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ دلہن کو، نہ ساس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ سسر کو، اور نکاح تو ایسے کریں گے کہ جیسے ان سے بڑے کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن بغیر مسلمان کی زندگی ادھوری ہے، اور ہماری زندگی کی بہار ہی قرآن سے ہے، زندگی کی رنگینی ہی قرآن سے ہے، اور جب تک کہ قرآن ہماری زندگی میں نہ آ جائے اس وقت تک کہ ہمیں خوشیاں نصیب نہیں ہو سکتی جسے حقیقی خوشی کہتے ہیں۔ آپ جانتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراء۔ آقا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کی گھٹی میں پلاؤ، 3 خصلتیں ان میں پیدا کرو، اور یہ مکمل زندگی کا نصاب۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، بڑا بزنس مین بنا دیا، خوب پیسے کمانے والا بنا دیا، سب بنا دیا، لیکن حضور نے جو 3 باتیں کرنے کے لیے کہی تھی کیا وہ ہے ہمارے اندر؟ کیا ہے وہ؟ آقا نے فرمایا تھا سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، نمبر 2 نبی کی اہل بیت، نبی کی آل کی محبت انہیں سکھاؤ، اور پھر آقا نے فرمایا قرآن کی محبت انہیں سکھاؤ، قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ آج ہم نے سب کچھ سکھا دیا، لیکن یہ 3 چیزیں زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ اور یاد رکھو آج یہ جتنی مصیبتیں اور تباہیاں ہمارے سامنے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جس قرآن کو اللہ نے ہدایت کے لیے ہمارے سامنے دیا تھا، جس قرآن کو اللہ رب العزت جل شانہ نے کتاب ہدایت بنا کر کے پیش کی تھی، اس کتاب کو ہم نے برکت کی کتاب بنا لیا، تعویذ کی کتاب بنا لیا، اور حال یہ ہوتا ہے کہ دلہن اپنے گھر میں قرآن لے کر تو جاتی ہے لیکن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو پھر وہ قرآن طاق میں رکھا ہوتا ہے اور پھر دھول اور دیمک کی نظر وہ ہو جاتا ہے۔ کان کھول کر کے سنو، اس قرآن پاک کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کے حق کو ادا کرو، اور اگر ہم نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا تو قیامت دستک دے رہی ہے۔ ابھی جو حالات ہے اس سے بھی برے حالات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ہم راہ راست پر اب بھی نہ آئے اور اگر قرآن سے ہم نے ایفا اور وفا نہ کیا تو پھر یاد رکھو دوستو، حالات کبھی بہتر ہو نہیں سکتے۔ مسلمان کبھی اچھے دن کے تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اچھا دن دولت نہیں لاتا، اچھا دن قرآن لاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم بہت زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، بس ایک بات جو آپ کو اور ہم کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے بچے کو پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین یہ سب کچھ بناؤ، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے اسے صحیح قرآن پڑھنے والا بناؤ، اسے قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ۔ آپ کو پتا ہے نا، ایک صحابی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی آقا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ جو میں اپنی بیوی کو مہر کے طور پر دوں،
تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ اکبر کیا فرمایا تھا؟ حضور صاحب شریعت ہے، آقا نے فرمایا تھا سن، تیری بیوی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو نکاح کے بعد تیری بیوی کو قرآن پڑھنا سکھا دے، یہی تیرا مہر ہے۔ آقا نے مہر مقرر کیا، مہر مقرر کیا کہ وہ بیوی کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ آج کل اگر شوہر بیوی کو قرآن پڑھنا سکھائے گا تو سارے گھر والے کہے کہ یہ تو جورو کا غلام ہو گیا، یہ تو لگائی کا نوکر بن گیا ہے یا نہیں؟ آج مزاج ایسا ہے، جبکہ حقیقی بات یہی ہے دوستو، ہر تعلیم بعد میں، کھانا پکانا، برتن بھانڈی پوچھا سب بعد میں، جھاڑو مارنا آتا ہے یا نہیں یہ بعد میں، پہلے یہ دیکھو کہ قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے۔ آج بھی یہ قرآن قسمتیں بدلتی ہے، لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ اس کتاب کے پاور کو ہم نے نہیں جانا ہے۔ آپ کو پتا ہے آج بھی کئی جگہوں پر جب آگ لگ جاتی ہے گھروں میں، تو کئی مقام پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پورا گھر جل کر خاک ہو جاتا ہے، اللہ کا کلام محفوظ رہتا ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے، یہ اس کا کھلا معجزہ ہے، کھلا معجزہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھتے ہوگے کہ آئے دن غیر فرانس میں، کبھی امریکہ میں، کبھی یورپ میں، وہ سڑکوں پر آ کر کے قرآن جلاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی بھی دھرم کی کتاب کوئی جلاتا نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کو جلانے کی یہ بات دماغ میں آئی کہاں سے؟ تو یاد رکھو، جس سے خطرہ ہوتا ہے نا اسی کو جلایا جاتا ہے۔ آج بھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ کون سی کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن دشمن جانتا ہے، غیر جانتا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جس نے اس قوم میں عمر بن خطاب پیدا کیے تھے، یہی وہ کتاب ہے جس نے صلاح الدین ایوبی جیسے دلاور شخص اس قوم کو عطا کیے تھے۔ اور آج بھی اگر یہ قوم اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر دے گی تو یہ قوم اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل کر لے گی۔ ارے جس میں بھی بدلاؤ آیا ہے، جس میں بھی، ابو بکر کو صدیق اکبر بنانے والی کتاب قرآن ہے، عمر کو فاروق اعظم بنانے والی کتاب قرآن ہے، عثمان کو جامع القرآن بنانے والی کتاب قرآن ہے، علی کو باب العلم بنانے والی کتاب قرآن ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا اس کتاب کے ساتھ؟ ہمارا کیا سلوک ہے اس کتاب کے ساتھ؟ رمضان میں تھوڑا پڑھ لیا، پھر سال بھر پڑھنے کی توفیق نہیں، موقع نہیں، میت ہو گئی تو قرآن کھل گیا۔ اور آج کل تو میتوں میں بھی بڑا عجیب حال ہے، امام صاحبان اسٹیج پر بیٹھے ہیں، پوچھو نا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کے ہاتھ میں سپارے ہوتے ہیں اور کچھ کے ہاتھ میں چنے ہوتے ہیں۔ تو آج تو جس کو دیکھو وہ ہاتھ میں چنا ہی لے کر کے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی تکرار۔ لا الہ الا اللہ بھی بڑا عظیم ہے، ذکر افضل الذکر ہے، لیکن دوستو قرآن قرآن ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ایک شخص نے اعتراض کیا تھا ایک عالم دین کے سامنے، کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ قرآن بڑا پاورفل ہے، یہ زندگی بدل دیتا ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، تقدیریں بدل دیتا ہے، کھویا ہوا وقار دے دیتا ہے، عزت قرآن دیتا ہے، دولت قرآن دیتا ہے۔ ہاں ہاں، دولت بھی قرآن دیتا ہے، دولت بھی قرآن دیتا ہے،
شاید آپ کو پتا نہیں ہے، ایک صحابی تھے، بڑے بے فکر تھے، بچیاں جوان ہو چلی تو کسی نے آ کر کے کہا کہ آپ اپنی بچیوں کے بارے میں فکر نہیں کرتے؟ ہر کسی کو بچی کی فکر ہوتی ہے، اللہ اکبر، لیکن ہمیں کس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کے لیے زیور بنا لو، کچھ سونا تیار کر لو، اس کے لیے کچھ جہیز کے سامان تیار کر لو، یہ فکر ہوتی ہے بیٹی والے کو۔ لیکن وہ صحابی، اللہ اکبر، صحابی، آقا فرماتے اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ ارے بھائی، کس اسٹار کے چکر میں تم پڑے ہو؟ یہ اسٹار فیک ہے، فیک، چاہے وہ کرکٹر ہو، چاہے وہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ہو، یہ کوئی اسٹار نہیں ہے۔ کل بھی اسٹار نبی کے صحابہ تھے، قیامت تک اسٹار نبی کے صحابہ رہیں گے، اس لیے کہ یہ دنیا دار کے بنائے ہوئے اسٹار ہے، اور صحابہ کو نبی نے اسٹار بنایا ہے۔ نبی نے اصحابک النجوم فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند۔ تو اس صحابی نے کیا کہا معلوم ہے؟ جب کسی نے کہا تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، تمہیں فکر نہیں؟ کہا مجھے فکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جس گھر میں قدم رکھے گی اس گھر میں برکتوں کی برسات ہوگی، اگرچہ وہ گھر کسی غریب کا ہو۔ حیرت سے پوچھا گیا، آپ کو اتنا کانفیڈنس اپنی بیٹی پر؟ کیا آپ بہت زیادہ سونا دینے والے ہو؟ 1 کلو 2 کلو سونا دینے والے ہو اپنی بیٹی کو؟ معاملہ کیا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہ صحابی کہتے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کا حفظ کرایا ہے، اور میری بیٹیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہے، اور وہ جب کسی گھر میں جائے گی تو وہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت کرے گی، سورہ واقعہ پڑھے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اللہ اس گھر سے فاقے کو دور فرما دیتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا اس قرآن کو؟ آج اکثر لوگ پریشان ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں، عاملین کے پاس آتے ہیں، کوئی تعویذ کر دو، میرے شوہر کا بزنس نہیں چل رہا۔ میں نے کہا اصل تعویذ تو تمہارے پاس ہے، تم گھر میں سورہ واقعہ پڑھو، اللہ تمہارے شوہر کے بزنس کو بھی ترقی دے گا اور ایمان کو بھی ترقی عطا کرے گا۔ اور دوستو، ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں میں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کون ہے جنید؟ یہ وہ جنید ہے کہ جو غوث پاک کے بھی پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں۔ ہاں، غوث پاک کا شجرہ بھی جن سے جا کر ملتا ہے، شجرے طیبہ، غوث پاک کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صندوق اپنے مرید کے حوالے کیا اور کہا کہ دجلہ جو دریا ہے بغداد کا، کہا یہ صندوق دریا کی نظر کر دینا، لیکن کھول کر دیکھنا نہیں۔ وہ مرید گیا اور مرید نے وہ صندوق دریا کی نظر کی۔ مرید حیران کہ جیسے ہی دریا میں وہ صندوق ڈالا گیا، دریا نے اپنی باہیں کھول دی۔ جیسے عام طور پر کوئی چیز دریا میں ڈالی جاتی ویسے نہیں، دریا نے بڑے ادب کے ساتھ اسے سینے سے لگایا۔ وہ حیران ہوا، واپس آیا اپنے پیر کے پاس، جنید بغدادی، شیخ بڑی عجیب چیز میں نے آخر اس صندوق میں تھا کیا؟ تو جناب جنید نے فرمایا کہ بات تو راز کی تھی، لیکن اگر یہ بات میں تجھے نہ بتاؤں گا تو پھر تو سو نہیں پائے گا، تیری نیند چین جو ہے وہ دشوار ہو جائے گی۔ فرمایا
بات یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی تصوف کے عنوان پر، اور 20 سال میں نے وہ کتاب مکمل کی۔ جب 20 سال ہو گئے تو 20 سال کے بعد میں نے اس کتاب کو بغور دیکھا، اس کی اصلاح کی، ترمیم کی کہ کہیں کوئی خامی، کوئی نقص تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ کہا پھر 40 سال ہو گئے نا، 20 سال اس کی اصلاح میں لگائے۔ کہا پھر 20 سال مزید میں نے یہ سوچا کہ میں اسے شائع کروں یا نہ کروں، چھاپوں یا نہ چھاپوں، اسے میں پبلش کروں یا نہ۔ اس وقت تو کوئی پبلشر نہیں تھے، کتاب دیکھ کر لوگ لکھتے تھے، کتاب جو کاتب ہوتے تھے۔ فرماتے جب 60 سال ہو گئے تو پھر میں نے کہا کہ اس کتاب کو تو دریا میں ڈال دینا بہتر ہے۔ تو وہ کتاب تھی جو میں نے دریا میں ڈال دی۔ مرید حیران، یا شیخ 60 سال کی محنت آپ نے دریا میں ڈال دی؟ جس کتاب کے پیچھے آپ نے 60 سال لگا دیا، وہ کتاب آپ نے دریا میں ڈال دی؟ تو جنید بغدادی فرماتے بات یہ ہے کہ وہ جو 20 سال میں سوچتا رہا نا، اسے چھاپوں یا نہ چھاپوں، اس کتاب کو میں کسی لائبریری کی زینت بناؤں یا نہ بناؤں، فرماتے ہیں اندر سے میرے دل نے آواز دی، جنید اللہ کے کتاب کے ہوتے ہوئے اب ہدایت کے لیے کسی اور کتاب کی حاجت ہے ہی نہیں۔ جب قرآن موجود ہے تو قرآن ہی ہدایت کے لیے کافی ہے، ہدایت کے لیے مکمل ہے، یہ کامل نصاب ہے۔ دوستو، اتنی عظیم کتاب کے ساتھ آپ اور ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آج رو رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ۔ ارے میں نے کہا تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کاش ہم اس کتاب کو صرف چومتے اور سینے پہ نہ لگاتے، سر پہ نہ رکھتے، بلکہ اس کی تعلیمات اگر ہماری زندگی میں نظر آتی تو دنیا یہ سلوک ہمارے ساتھ نہ کرتی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ بات جو میں بتا رہا تھا اسے مکمل کر دوں۔ ایک شیخ نے کہا کہ قرآن دل بدلتا ہے، قسمت بدلتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، بلائیں دور کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا، اس محفل میں کوئی غیر تھا، اس نے کہا میں تو اسے نہیں مانتا کہ قرآن میں اتنا پاور ہے، قرآن میں اتنا پاور۔ قسم خدا کی، قرآن کا پاور اگر کسی کو پوچھنا ہو نا تو غریب نواز کو پوچھو۔ غریب نواز فرماتے جو قرآن کی تلاوت مسلسل کرتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی تیز کر دیتا ہے۔ یہ جو چشمے لگا کر گھوم رہے ہیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے چشمے والے قرآن نہیں پڑھتے، لیکن یہ آنکھ بھی ہماری کمزور ہو رہی ہے، ایمان بھی کمزور ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ اب وہ شخص غیر تھا تو اس کو اسی کی لینگویج میں سمجھانا، آپ سمجھے نا، جیسا سائل ہو ویسا جواب۔ تو وہ شخص آ کر کے بیٹھا، سوال کر کے چلا گیا، وہ دور بیٹھا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا وہ ابھی کوئی سوال کر رہا تھا نا، ذرا اس گدھے کو بلاؤ۔ کیا کہا؟ دیکھیے عام طور پر صوفیہ ایسے کلمات ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ صوفیوں کا مسلک یہ ہے کہ ہر کسی کا دل رکھنا، لیکن کبھی کبھی سمجھانے کے لیے۔ ہاں یہی تو بات ہے کہ ایسی محفلوں کی عظمت ہم نہیں سمجھ رہے، ان کو پتا ہے کہ ایسی محفلوں میں کیا ہوتا ہے، جن کو آنا چاہیے وہ نہیں آ رہے۔ خیر، اب وہ سامنے آیا، اس نے کہا حضور میں نے تو آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا کہ یہ قرآن دل کیسے بدلتا ہے، دل کا زنگ کیسے دور کرتا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ موت کی یاد قرآن کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔
اب آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. بزرگ نے کہا یہ بتا کہ میں نے تجھے گدھا کہا تو کیا تو گدھا بن گیا؟ تو انسان ہی ہے نا. یہ تو میرے چند جملے تھے نا, ایک لفظ تھا نا, ڈونکی, گدھا. تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ ناراض نہیں ہو تو کیا ہو؟ ارے تیرے چہرے پہ لکیریں آ گئی, تو غصے میں آ گیا, تیرا چہرہ سفید سے سرخ ہو گیا. کیوں؟ کہا حضور آپ یہ پہلیاں بجھا رہے ہیں, آپ نے مجھے گدھا کیوں کہا؟ کہ یہی تو تجھے بتانا ہے کہ ایک جملہ جو میرا ہے اور وہ میں نے تجھے کہا تو اس نے تیرا تیور بدل دیا, چہرے پہ نشان آ گئے, جھریاں پڑ گئی, چہرہ سفید سے سرخ ہو گیا. میں کہتا ہوں جب انسان کا کلام چہرہ بدل سکتا ہے تو خالق اکبر کا کلام دل بھی بدل سکتا ہے, دل بھی بدل سکتا ہے. اس قرآن کو پڑھو, اس قرآن کی تلاوت کرو, اس قرآن کی تعلیم کو عام کرو, اور اسے صرف جو ہے وہ ختم کرنے کی نیت سے نہ پڑھو بلکہ اسے سمجھو, انڈرسٹوڈ کرو. کرو گے انشاءاللہ. قرآن کے چند حقوق ہیں, اس پر ایمان لانا, اس کی تصدیق کرنا, اس کو خدا کا کلام ماننا, اس کی تلاوت کرنا, صحیح ڈھنگ سے اسے پڑھنا, پھر اس پر عمل کرنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا, اور غیر مسلموں تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچانا. یہ سارے حقوق مسلمانوں کے ہیں. کیا میں امید کروں انشاءاللہ اس مختصر سی بزم میں نے کوشش کی کہ کچھ باتیں آپ تک پیش کر سکوں, کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, مجھے, سب کو عمل کرنے کی توفیق دے, اور سب سے پہلے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کا عامل بھی بنائے, حافظ بھی بنائے, قاری بھی بنائے, اور آپ سب کو بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, سید حاتم شاہ صاحب قبلہ, جمالی دولہ, جمالی دولہ, نعرہ